الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. برادران عزیز، گزشتہ کئی جمعوں سے پرسکون زندگی کے عنوان سے زندگی میں جو چیزیں اہم ہیں انہی کے حوالے سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ جمعے کو ہم نے وقت کی اہمیت اور تحفظ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. آج انسان کی زندگی کا اہم ترین حصہ انسان کا رزق، انسان کا مال اور زندگی کے اسباب میں سے اہم ترین سبب جس سے ہر انسان کو ایک لگاؤ اور پیار اور قلبی تعلق ہے وہ ہے انسان کی کمائی، انسان کی معیشت اور انسان کا رزق. اسی حوالے سے پرسکون زندگی کے لیے یقیناً انسان کی جیب اور انسان کا بینک بیلنس آج کے زمانے میں بھرا ہونا ضروری ہے. جیب بھری ہو تو دماغ سکون میں رہتا ہے اور جیب خالی ہو تو دماغ جو ہے وہ بے چین اور مضطرب رہتا ہے. اور یقیناً زندگی گزارنے کے لیے پیسہ، رقم، روپیہ، کرنسی یہ بہت ہی ضروری ہے اور ہر انسان اس کا محتاج بھی ہے. دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب کا انسان محتاج ہے، اور اسباب میں سے اہم ترین سبب آج کے دور میں زندگی گزارنے کے لیے وہ ہے پیسہ، رقم، روپیہ. تو بہرحال یہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس کا اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ رزق جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ہے، اللہ رزاق ہے، رازق ہے، رزق دینے والے ہیں. تو یہ اسلامی لحاظ سے کیا مسلمان کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، مسلمان کا کیا زاویہ نگاہ ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں کو بظاہر علم تو ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے. دکان کے جو بورڈ ہوتا ہے، سائن بورڈ، اس پہ لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. اور یا رزاق کی جو ہے نا وہ وظائف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا صحیح طرح سے ادراک ہم سب کو نہیں ہے.
لکھنے کے کام کچھ اور ہوتے ہیں، دل میں بسا لینے کے کام کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت درست نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم صرف محض ایک دکھلاوے کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل روح کو پہچان کر نہیں کر رہے ہوتے۔ لکھا ہوا تو ہے واللہ خیر الرازقین، لیکن عمل جو ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ کے رازق ہونے پر انسان کو اعتماد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذہن میں کلیئر نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے دو چار باتیں ذہن میں ہیں، اگر ہم سب اس پر عمل کر لیں گے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کسی کے آگے سوال کرنے کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور آپ کی جیب جو ہے اور آپ کا والیٹ جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ہرا بھرا رہے گا، اور آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں گے، بے نیاز ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کو دنیا کمانے والے دنیا کمانے کے طریقے بتا دیں گے کہ آج کے دور میں یہ پروفیشن جو ہے وہ زیادہ پروفیٹیبل ہے اور زیادہ جو ہے وہ منافع بخش ہے، یا کوئی یہ کاروبار یا یہ بزنس یا یہ آن لائن ٹریڈ یہ زیادہ نفع بخش ہے، اس میں آپ کم وقت کے اندر زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، دنیاوی نقطۂ نگاہ سے آپ کو جو آج کے دور کے ماہرین ہیں اور جو دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس فیلڈ میں چلے جاؤ، اس میں اندھی کمائی ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اس فیلڈ میں چلے جاؤ، پیسہ ہی پیسہ ہے، یا یہ جو ہے وہ پیشہ اختیار کر لو، اس کے اندر آپ کے مزے ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائیں گے۔ یہ ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو وہ لوگ بتا دیں گے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو معیشت انسانوں کے درمیان تقسیم ہوئی ہے وہ کس انداز سے ہوئی ہے، کس بحاف پر ہو رہی ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دماغ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کس طرح سے دولت کی اور رزق کی تقسیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کانسیپٹ جو ہے نا بہت واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کا مطمع نظر صرف اور صرف دنیاوی اسباب پر منحصر نہیں ہوگا، بلکہ جو اصل مسبب الاسباب ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف آپ کی نگاہ ہوگی، اور آپ سارے کام کر رہے ہوں گے، دنیا کے ہر کام کو اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے، لیکن نگاہ کس کی طرف ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی طرف ہوگی، کہ وہ اصل وہاں سے معاملات ہو رہے ہیں، اس نے منظوری دے دی، اس نے اجازت دے دی، اس نے لکھ دیا کہ یہ مالدار ہے، تو بس پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی جو ہے وہ آسان ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کچھ چیزیں ہیں ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں نا آپ کے رزق میں اضافہ ہو؟ یہ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں یار ہمارے پاس پیسے ہی پیسہ ہو، مزے ہوں، ہماری جیبیں بھری ہوئی ہوں، اور نوٹ شوٹ ہو۔ 5000 کے نوٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت 1000 کے، 1000 کا نوٹ جو ہے وہ 500 کی بنسبت اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ 10 روپے کا نوٹ تو نوٹ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو فطری محبت ہے پیسے سے، لگاؤ ہے۔ ایک عام سے آدمی کو بھی آپ بولے نا پیسہ چاہیے، بولے گا ہاں چاہیے، ظاہر سی بات ہے، پیسہ تو پیسہ ہے نا۔ تو اس لیے فطری ایک انسان کی اس سے لگاؤ ہے، لگاؤ۔ تو وہ ہم سب کو چاہیے، تو کس طریقے سے اضافہ کریں گے؟ 2-4 باتیں ہیں، اس کو اگر آپ کر لیں گے انشاءاللہ تو بڑا آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ایک اچھی تبدیلی محسوس ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے
یہ جو توبہ اور استغفار ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ میں خود بھی جو ہے وہ کم از کم دن میں اتنی مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے آگے استغفار کرتے ہیں صبح اور شام۔ اور اسی طریقے سے توبہ وہ بھی نہیں چھوڑتے، اپنے گناہوں پر اور اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر نظر رہتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے یا قرآن کریم میں دیگر انبیاء کے قصص آپ پڑھیں گے، ان کی قوموں کے ذکر پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور اس توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے لوگوں کو نکالا ہے اور فراوانی نصیب کی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ إِلَى آخِرِ۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں ان آیاتوں کو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ آسمان سے بارش بھی نازل کریں گے، آپ کو جو ہے نا مزید قوت بھی عطا کریں گے، اموال کے ذریعے سے اور ابناء یعنی بیٹوں کے ذریعے سے، اور جتنی بھی دنیاوی اسباب ہیں ان سب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی نصیب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے یا قوم استغفروا ربکم، انبیاء کو حکم دیا کہ انبیاء نے پھر اپنی قوم سے فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے مشکلات سے آپ نکلنا شروع ہوں گے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت الگ درجے کی ہیں، ہم سارے کے سارے دنیاوی اسباب تو اپنا رہے ہوتے ہیں، بھئی دکان بھی اچھے سے چمکا لی، ڈسپلے بھی اچھا بنا دیا اور مال بھی A1 کوالٹی کا آپ نے رکھ دیا، پھر بھی کسٹمر نہیں آ رہے، پھر بھی جو ہے وہ اس طرح سے خریداری آپ کی دکان سے نہیں ہو پا رہی جس طرح کی آپ امید کرتے ہیں۔ تو یہ کنیکشن کہاں سے ہے؟ یہ گاہک خریدار بھیجنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ بس اوقات آپ دیکھیں کہ دکان بالکل معمولی سی ہوتی ہے، نہ اس کا ڈسپلے اچھا ہوتا ہے، نہ کاؤنٹر اچھا ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے اس کے منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس کے پاس دیکھیں کیسا لوگوں کا رش اور ہجوم ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ دکان اتنی پیاری ہوتی ہے، شیشے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ڈسپلے اچھا ہوتا ہے، کوالٹی بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن وہاں لوگ نہیں نظر آتے آپ کو۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم جو ہے نا لوگوں کے درمیان یہ جو معیشت ہے اس کے تقسیم کرنے والے ہم ہیں، کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی ایبیلٹی پر اور آپ کی قابلیت پر اور آپ کے اسکلز پر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سب ٹھیک ہے، ایک سبب تو ہیں، لیکن اصل میں رب العالمین ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ طاقت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی جو خزانے ہیں اسی کی ہاتھ میں ہیں، اسی کے دائرہ کار میں، چابی تمام خزانوں کی اسی کے پاس ہے، اور اس کی تمام چیزیں اسی کے پاس ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ رب العالمین کو ہم دیکھیں، استغفروا ربکم، بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ لوگ بندے جو ہے نا اپنی عاجزی کا اظہار کریں، مجھ سے کیا کریں؟ بخشش طلب کریں، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کیا ہیں؟ پسند ہیں۔ جب اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں، آپ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے استغفار کے ذریعے سے، استغفار کی کثرت کر کے، توبہ کو اپنا کر، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ ہم ایک عالم دین کراچی کے مشہور عالم دین نے ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنی بھی عزتیں ملی ہیں اور جتنی بھی یہ آپ ہمارا پروٹوکول دیکھ رہے ہیں، اور اتنا بڑا ادارہ آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے خیر کے کام، اصلاح معاشرہ کے کام جو ہم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف دو چیزوں کی برکت سے ہوا ہے۔ ایک چیز ہے استغفار کی کثرت، یعنی ہر وقت استغفار کی کثرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم لوگ کو دن میں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ ہم کیا کر لیں، اللہ رب العالمین کے آگے کچھ دیر کے لیے استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، بستر پر جائیں تو 2-3 مرتبہ دل سے ارادہ کر کے بھئی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سوچ کر کہ آج دن کے اندر فلاں جگہ پر مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، نماز رہ گئی، کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، یہ کام رہ گیا، تو اس وجہ سے اس حق میں جو ہے کوتاہی ہو گئی، تو وہ چیزوں کو سوچ کر آپ دل سے بولیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کتنا مزہ آتا ہے انسان کو۔ تو آپ کم از کم عادت تو بنائیں، صبح اور شام پڑھ لیا کریں تسبیح گھمانے۔ اس کی عادت سے اچھا ہے کہ انسان استحضار کے ساتھ پڑھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار کر کے جو الفاظ وہ ادا کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ کر کے اس چیز کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اندر سے جو ہے نا وہ ایک حلاوت محسوس ہوگی، چاشنی محسوس ہوگی اس کلمے کی۔ تو کم از کم اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اس استغفار کی برکت سے، اس توبہ کی برکت سے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، باتیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے اس وقت لگ رہا ہوتا ہے، لوگوں کے چہرے میں دیکھتا ہوں تاثرات، تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب آپ اس کو کر لیں گے نا، عملی طور پر کر کے دیکھ لیں، ہماری بات مان کے دیکھ لیں انشاءاللہ، تو آپ کو اس میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کو جو اس کے ثمرات ہے اور انوارات ہے اور جو فیوزات ہے اور جو فائدے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گے۔ دوسری چیز ہے تقوی، پرہیزگاری۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر آپ گناہوں کے اندر ملوث ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری ارننگ میں اضافہ ہو جائے، تو شاید ممکن ہے کہ نمبرنگ میں تو اضافہ ہو رہا ہو، مثال کے طور پر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ہو جاتی ہے، لیکن اس تنخواہ کے اندر وہ برکت اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے، آپ کے اوپر مسائل بھی اسی طرح سے لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ راستہ کس چیز کا راستہ؟ مسائل سے نکلنے کا راستہ، آزمائشوں سے نکلنے کا راستہ، تکالیف سے نکلنے کا راستہ، مصائب سے نکلنے کا راستہ، بیماریوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں اور محنت بھی جو ہے نا وہ بہت محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ بھی اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اگر ایک طرف سے گناہوں کو ختم کرنا شروع کریں اپنی زندگیوں سے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھاتے رہیں، تقوی کی زندگی اپنے اندر لے کر آتے رہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس چیز کو ذرا غور سے سوچیں اور گہرائی میں جا کر سوچیں کہ دیکھیں ہماری اس وقت کے اندر جو سچ بات ہے اور صاف بات ہے کہ موبائل کی وجہ سے ہم سب کی تنہائیاں اور خلوتیں اس وقت میں بہت زیادہ متاثر ہے، بہت ہی زیادہ متاثر ہے۔ کسی کے بارے میں بھی انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے 100% گمان نہیں کر سکتا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے پاس موبائل ہر وقت موجود ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹچ پر اور ایک کلک پر دستیاب ہے۔ تو اس وقت کے اندر انسان اپنے گناہوں سے بچے، گناہوں کی فکر کرے کہ بھئی یار یہ گناہ میری زندگی سے کیوں نہیں ہٹ پا رہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پاک دامن ہونا شروع ہوتا ہے نا، پاک دامنی کی زندگی، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے سارے پاک دامنی کی طرف آتا ہے، تو آپ خود نوٹس کریں اس بات کو، اپنے مشاہدے میں لے کر آئیں گے کہ انشاءاللہ
آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یا دیکھ رہے ہیں معاشرے کو، کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شادی بھی کرا دی، وہ شوہر بھی بن گیا، پھر چند سالوں میں وہ باپ بھی بن گیا، اولاد بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی اپنے اعمال کے اندر ذرا بھی وہ فرق نہیں لا رہا ہے۔ وہی اسی طرح سے اپنی اولادوں کے سامنے جو ہے وہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ نئی جو موویز آ رہی ہیں ریلیز ہو رہی ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ سب گھر والے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ دیگر چیزیں بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، گھر میں لانے کی اس کو کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ خود بھی وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، بچوں کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں ہو رہی اور بچوں کی بھی فکر نہیں ہو رہی۔ تو یہی معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ گھر کے اندر خیر و برکتیں آ جائیں، اور چاہتا یہ ہے کہ میری ارننگ میں اضافہ ہو جائے، چاہتا یہ ہے کہ میری آمدن کے اندر اضافہ ہو جائے۔ تو ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو گے تب ہم آپ کو جو ہے نا وہ مسائل سے نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسے آپ کے پاس جو ہے نا وہ پارٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی کہ جو لاکھوں کا کام آپ سے کروا دیں گی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں تو چھوٹا سا میرا بزنس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے بڑے بڑے جو ہے نا مجھے جو ہے وہ وینڈر اور دیگر چیزیں مجھے عطا کر دی، کیسے میرا کاروبار ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس طرح سے حاصل ہوں گی۔ آپ پاک دامنی اختیار نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، پرہیزگاری اپنے اندر نہیں لائیں گے، گناہ میں آپ چمٹے رہیں گے، اور آپ چاہیں کہ میں جو ہے وہ مالدار بن جاؤں، یہ سب مشکل ہے، اور اپنے کاروبار کے اندر ایک سکون حاصل کر لوں اور ایک پیک پوائنٹ پہ چلے جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ آپ کوشش کریں کہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کاروبار سے، کسی اچھی ملازمت سے منسلک کیا ہے، تو آپ اپنے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ جو بھی زندگی کے اندر خطائیں ہو رہی ہیں اس کی بھی فکر کرتے رہیں۔ یہ بات کو سمجھیں کہ یہ گناہ جو ہے نا، گناہ انسان کے اوپر وبال لے کر آتے ہیں، اس کا اثر اب دماغ ہمارا کیا ہے، مسلمان کا کانسیپٹ یہ ہے، ہم کوئی گناہ کریں گے چھپ کر تو جو ہے اس کی جو سزا ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گی، آنکھ بند ہوگی تو تب ملے گی، اور اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے مرنے سے پہلے۔ اسی بنا پر گناہ کرتے ہیں نا کہ بھئی کوئی دیکھ تو رہا نہیں، میں گناہ کر لوں اور مرنے سے پہلے معافی مانگ لوں گا، اور ویسے بھی اس کا جو وبال ہے وہ تو مرنے کے بعد پڑنا ہے۔ یہ دماغ سے نکال دیں۔ انسان جو گناہ کرے گا اس کا جو سزا ہے وہ دنیا کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، یہ دنیا کے اندر آپ کو اس کی جو خدشات ہیں یا اس کی جو نقصانات ہیں وہ آپ کو دکھنا نظر آ جائیں گے۔ تو اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، ہم لوگ محنتیں بہت کرتے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری لے کر نہیں آ رہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے شاید نمبرنگ میں تو اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی ارننگ میں اضافہ نمبرنگ کے اندر ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں نہیں لے کر آ رہے۔ آپ پریشان ہیں، آپ کی ایک وقت میں ماہانہ آمدن لاکھ تھی تب بھی آپ پریشان تھے، ماہانہ آمدن آپ کی 5 لاکھ ہو گئی تب بھی آپ پریشان ہیں، بلکہ اور زیادہ آپ کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو اصل وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے چمٹا ہوا ہے، اس وقت میں اس گناہوں کو چھوڑ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ مصائب اور پریشانیاں آ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کو مائنس کریں۔ گناہ پروف جو ہے نا، جیسے گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، واٹر ریسسٹ ہوتی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو کوشش کریں، انسان سوچے کہ ہم گناہ پروف اپنے آپ کو بنائیں، گناہ کے کام ہم سے نہ ہو، خطائیں ہم سے نہ ہو، اور ہو بھی جائیں تو فوری طور پر اس کا حل استغفار اور توبہ، یہ سب چیزیں۔ تیسری ایک چیز ہے جو آج کی نشست میں بات کر کے پھر بات کو ختم کریں گے، وہ ہے عبادت کے اندر جو بھی توفیق آپ کو اللہ کی توفیق سے عبادت کی توفیق مل رہی ہے، آپ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں آپ کو اس میں اضافے کا نہیں کہہ رہا، ایک چیز کا کہہ رہا ہوں، وہ چیز کو ذرا سمجھ لیں۔ انہماک پیدا کریں عبادت کے اندر۔ انہماک مطلب خشوع اور خضوع۔
جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کامیاب مومنین کی صفات بیان کی ہے نا، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز کو نماز کے حساب سے پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف مناجات، اللہ ایسے جیسے کہ اللہ سے کوئی ہم کلام ہو رہا ہے، اس طرح اپنے آپ کو اس کیفیت میں محسوس کرتے ہیں. ہم لوگ آتے ہیں اتنی ٹینشن کے اندر نماز پڑھتے ہیں، بس وہاں سے کاروبار سے نکلے، جلدی سے آیا، وضو کیا، تیزی سے نماز پڑھی، اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن دماغ میں چل رہا ہے اس کو پیمنٹ دینی ہے، اس سے پیمنٹ لینی ہے، فلاں بوس کا یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. جب مسجد میں آیا کریں یہ تمام خیالات کو، دنیا کی خیالات کو وہ دکان پر ہی چھوڑ کر آیا کریں، اپنے آفس پر ہی چھوڑ کر آیا کریں. آ کر پھر جو ہے نا صرف اللہ سے مناجات ہو، چاہے 10 منٹ کی کیوں نہ ہو، 5 منٹ کی نہیں کیوں نہ ہو. فرض پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4 رکعت، 4 یا 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں، چلو 10 منٹ لگتے ہیں. تو آپ اس کو انہماک کے ساتھ پڑھیں، انہماک کے ساتھ، بہت زیادہ اللہ کی طرف توجہ کر کے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اپنی عبادتوں کے اندر انہماک پیدا کرو، اور انہماک پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیازی عطا کریں گے، محتاجگی سے بچا لیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی عبادتوں کے اندر انہماک پیدا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے کاموں کے اندر ایسا مشغول کر دیں گے کہ آپ کو پھر اس سے نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا. آپ بستر پہ بھی جائیں گے نا، تب بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہوگی، کل اس کی پیمنٹ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ادھر آرڈر پہنچانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ دماغ میں چلتا رہے گا، سکون نصیب نہیں ہوگا. تو اس لیے عبادت کے اندر انہماک جو ہے نا وہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کی توفیق دے رہے ہیں اس میں آپ انہماک پیدا کریں، اس کو کوالٹی والی بنائیں. آج جو ہے نا بسا اوقات لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہم نے آسان نماز میں جو رٹا لگایا ہے وہ تمام اسی طریقے سے تمام سنت و نوافل کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو تھوڑا انہماک سے آپ پڑھ لیں اور غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، تو یہ نماز جو ہے نا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گی. اللہ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو برائیوں سے، منکرات سے بچائے گی. ہماری نمازیں ہمارے کو منکرات سے، فحشاء سے نہیں روک رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں وہ کوالٹی والی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، جس کوالٹی کی، جس معیار کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس لیے یہ تیسری چیز ہے کہ جو ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر انہماک پیدا کریں. دیکھیں تو صحیح ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کسی بادشاہ کی عبادت تو نہیں کر رہے نا، دنیاوی بادشاہ کی، کسی ایم این اے ایم پی اے کی عبادت تھوڑی کر رہے. ہم تو رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، رزاق کی عبادت کر رہے ہیں، خالق کی عبادت کر رہے ہیں. یہ سارے تصورات ذہن میں ہم سب کے ہونے چاہیے. تو یہ 3 چیزیں آج کی نشست میں آپ سے کہہ دی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انسان جو ہے وہ توبہ اور استغفار کا عادی ہو جائے، کوشش کرے صبح اور شام جو ہے ایک ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، بڑا فائدہ محسوس ہوگا، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی میں جو گناہ ہیں اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ عبادت کے اندر انہماک پیدا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو نظر آئیں گے، سکون زندگی میں نصیب ہوگا، رزق میں اضافہ نصیب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد
وكأني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا.